اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے۔ جعفری بیٹھے ہو تو فرمایا امام صادق علیہ السلام نے انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقهوا فی الدین۔ میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، کوڑے مار کے دین سکھایا جائے، دین سکھایا۔ سامنے گرامی، ہمارے کروڑوں سلام ہمارے ائمہ کی بصیرت ہے کہ جنہوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا کیا۔ کسی مذہب میں، کسی فرقے میں ایسا مؤثر ذریعہ تبلیغ دین اور ترویج دین کا نہیں ہے جیسا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ نبی کریم کی دو حدیث مبارکہ جو مجلس کے حوالے سے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہ آج ایسا اتفاق سے اب جو آقا نے فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں گھومو پھرو، اس میں چہل قدمی کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سے ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ریاض الجنہ تو مسجد نبوی کا حصہ ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان والی جو جگہ ہے، آقا نے فرمایا تھا یہ جنت کے باغات میں سے۔ جو حضرات بھی مدینہ گئے ہیں یقیناً انہوں نے شرف حاصل کیا ہے، نوافل ادا کیے ہوں گے ریاض الجنہ میں۔ لیکن جب یہ سرکار نے فرمایا نا تم جب بھی کوئی جنت کا باغ دیکھو، ریاض الجنہ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو، اور جس مجلس میں میرے اہل بیت کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وہ مجلس بھی ریاض الجنہ ہے۔ اچھا، اگلی حدیث جو پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں آنے کی نیت بیان کی، مجلس میں کیوں آنا چاہیے۔ بانی مجلس کو منہ دکھانے کے لیے، ایک آج کل مزاج ہے جی حاضری لگوانی ہے جی چلو حاضری لگوائیں، ہاں جی حاضری لگوانے کے لیے، یا حاضری کھانے کے لیے، ہاں جی یا لنگر کھانے کے لیے، تبرک کے لیے، یا وقت گزارنے کے لیے نہیں۔ آقا فرماتے ذرا سنیے، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو فلاں مقام پر آج مجلس ہے، ذکر ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، کوئی علم کی بات سیکھ کے آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ فیصل آباد کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے میں۔ حدیث مبارک ہے، آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر شے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرمایا جنت کا راستہ علم ہے، جنت کا راستہ۔ اور میں مومنین یہ میرا دعویٰ ہے اور اب اتفاق کریں گے، میں کہتا ہوں کہ قوم شیعہ
بچے ہوں، نوجوان ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ملت کے افراد کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، حتیٰ فقہ کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، مقتل کے حوالے سے 90% سے زیادہ معلومات اسی مجلس امام حسین علیہ السلام اور یہ اس زمانے میں بات کر رہا ہوں جب کہ نااہل افراد زیادہ مسلط ہیں ممبروں پر، لیکن جتنی معلومات ہیں ان میں بیشتر حصہ معلومات اسی ذکر کے صدقے میں حاصل ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ سامعین گرامی، ائمہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے عنوان پر ایک مکتب اللہ نے ہمیں دیا، خدا کی قسم۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ذمہ دار افراد ہر ممبر پر ہوں تو قوم اور ملت کا علم کہاں اور امام علیہ السلام نے جو مجلس کی فرمائی، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، آقا فرماتے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو پھر دنیا کو سکھاؤ۔ میں کافی دنوں بعد آیا ہوں یہاں، لیکن آپ الحمدللہ میرا مزاج جانتے ہیں، میں یقین کیجئے کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، اپنی باتیں نہ کی جائیں۔ کلام اہل بیت، پیغمبر اور آل پیغمبر کا کلام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا تھا آقا نے، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے تو ہماری اتباع بھی کرتے۔ یعنی اگر ہم اتباع میں پیچھے رہ گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اہل بیت نہیں پہنچا۔ ہاں جی، لوگ ادھر ادھر کی من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور قرآن حدیث کتنا سننے میں آتا ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کے جلسے ہوتے ہیں، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں، مجھے پھر دکھائیے دوسرے دن کتنی حدیث پڑھیں گی اور اتنی آیات پڑھیں گی۔ جی، بہو سلطان کا کلام پڑھا جائے گا، شہباز قلندر کی باتیں ہوں گی، ہاں جی ادھر ادھر کی ہوں گی۔ اور بھائی جس کام کے لیے ممبر بنا ہے، اب وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں، ان کو آتا ہی نہیں بیان کرنا، وہ کیسے بیان کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بیان کرنا آتا ہے، بیان کرنا ہی نہیں آتا ہے تو کیا بیان کریں؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں کوشش کرتا ہوں، خدا نے مجھے کامیاب بھی کیا ہے الحمدللہ۔ میں جتنا شکر کروں اس کریم کا وہ کم ہے، اور میں اس روش کا اللہ کے فضل سے مقام شکر میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اس روش کا بانی ہوں۔ میں اصل میرے ذہن میں بات ہی آئی، آپ بھی ذرا سنیے، جتنا حدیث کا ذخیرہ قوم شیعہ کے پاس ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں، اور حتیٰ ان کے پاس بھی نہیں ہے جو خود کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں۔ برادران کی حدیث سیاہ ستہ، ان میں سے اگر تکراری احادیث آپ نکال دیں تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ ان کا حدیث کا ذخیرہ بہت محدود ہے الحمدللہ اہل تشیع کے مقابلے میں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ سنیے کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات اصل کیا ہے۔ سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔
14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ سب سے زیادہ۔ ہمارے ہاں تو تدوین احادیث کے دور گزرے ہیں بھائی، تو اب وہ احادیث جو ائمہ نے بیان فرمائیں وہ صرف کتابوں میں دفن ہو جائیں، بس ان کو بیان کیا جانا چاہیے۔ وہ لوگوں کے سامنے، یہی مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان لیں گے تو یقیناً ہماری اتباع بھی کریں گے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ تو مومنین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین پر عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ پہلے دین شناس بنو اور پھر دین پر عمل کا مرحلہ ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر نہیں ہے اس کے ساتھ غور و فکر نہ ہو۔ چونکہ اصل فلسفہ قرآن کا یہی ہے نا، قرآن پاک دعوت دیتا ہے تدبر کی، تفکر کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا کیا ہو گیا لوگوں کو، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ تالے لگ گئے۔ نبی پاک دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے امت کی ہدایت کے لیے، کتاب اللہ و اطرتی۔ اچھا، وہ جو سرکار نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم تمسک کی ضمانت دو، میں تمہاری ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مضبوطی سے دامن تھامے رہو گے، میں قیامت تک کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ وہ تمسک کیا ہے یار؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم کہ جوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو میرا سوال ہے، 3-4 سوال کرنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے۔ پہلا سوال یہ ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اگلا سوال کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ اگلا سوال کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سی تفسیر کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ کتنے لوگ؟ میرے خیال میں شاید مایوسی ہوگی جب آپ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا آتا ہے؟ بہت ساروں کو نہیں پڑھنا آتا، اور ایک کثیر تعداد ہے جنہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ہم قرآن بھی نا اپنی اردو پنجابی میں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کریم نے فرمایا تھا اقرأ القرآن بألحان العرب، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کو عربی لحن میں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ کتنے لوگ صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جو باقاعدہ تجوید کے ساتھ جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سین سے سواد کا الگ الگ مخرج کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں زے، زواد، زال، زوئے کا علیحدہ علیحدہ مخرج آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حمزہ اور عین میں فرق کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قاف اور قاف میں فرق کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ تو پڑھنے کا مرحلہ ہے، تدبر کا مرحلہ اس کے بعد ہے، غور و فکر کا مرحلہ اس کے بعد ہے۔ تو آج گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آج کل فیس بک کی پڑھی جاتی ہے بس، اور کوئی بک نہیں پڑھی جاتی۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ وہ فیس بک پہ ہی میں نے پڑھا تھا کہ ایک استاد نے بچوں میں اعلان کیا کہ ہم اسکول میں لائبریری بنا رہے ہیں، تو جس کے گھر کوئی فالتو کتاب پڑھی ہو کر لے آئے۔
دوسرے دن سارے بچے قرآن لے کے آئے. انہوں نے کہا یہ ایک کتاب گھر میں فالتو پڑی جس کو کوئی اٹھا کے پڑھنے والا نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہو میں سوال کر رہا ہوں صرف اصل مجلس کا ہدف تو یہ ہوتا ہے نا کچھ انسان تھوڑا سا بیدار ہو جائے. میں سارے مجمع سے سوال کرنے لگا ہوں, ذرا ذہن پہ زور دے کے بتاؤ کہ آخری بار تم نے قرآن کب کھولا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن کھول کے تلاوت کیے؟ سوچو. اور اگر میں یہ سوال کروں کہ آخری بار فیس بک کب کھولی تھی تو شاید سارے ہاتھ کھڑا کریں گے. ابھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی ایسے ہی ہے نا. مجلس کے دوران بھی وہ کام چلتا رہتا ہے. ادھر نماز ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم موبائل ہی آن کرتے ہیں. ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ نماز کا سلام پڑھتے ہی فوراً واٹس ایپ ایسے کھولتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آنا ہو. صلوات تو پڑھ دو سارے. ذہن پہ زور دو. کب کھولا آخری بار قرآن؟ کب پڑھا تھا تم نے آخری مرتبہ قرآن؟ میرے خیال میں بہت ساروں کو یاد بھی نہیں آ رہا ہوگا. جبکہ جو جعفری بیٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارا چاہنے والا شیعہ ہے کم از کم 50 آیات کی تلاوت روزانہ کرے. کتنی؟ 50. چلو اتنی تو کریں. جو کم از کم امام نے جو حد معین فرمائی, چلو زیادہ نہیں تلاوت کر سکتے, اتنا تو کریں. امام خمینی ہمارے بزرگان کیسے نجف اشرف کے زمانے میں امام خمینی کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی. جو آنکھوں کا معالج تھا, طبیب تھا, تو اس نے امام خمینی کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ دن ریسٹ کریں اور مطالعہ بھی نہ کریں اور قرآن بھی نہ پڑھیں. تو امام خمینی نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھیں چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے. میں نے قرآن ہی نہیں پڑھنا تو پھر میں نے آنکھوں کو کہنا. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے. سارا دن پوسٹیں پڑھ اور آگے شیئر کر. ہاں جی, پوسٹیں تو اس زور شور سے شیئر کرتے ہیں ہاں جی کہ وہ شیئر کرنے والا سمجھتا ہے مومن تو میں ہوں, باقی ساری غیر مسلم اور غیر مومن ہیں. ہاں جی, دوسروں کو تبلیغ شروع ہے, دھڑا دھڑ. ایک میسج اتنی بار گردش کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی, سارا کچھ پڑھا جو پڑھنا تھا وہی نہ پڑھا. تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا نا ایک زمانہ آئے گا قرآن رسموں کے لیے رہ جائے گا. تو وہی ہے, رسم ہی ہے اور کیا. ڈاکٹر شریعتی نے کہا ایک بڑا اچھا جملہ, یہ قبرستان میں قبروں پر بھی قرآن پڑھنے کی رسم ہے نا. تو شریعتی نے کہا تھا مسلمانوں خدا کے لیے قرآن پر رحم کرو, قبرستان سے اس کی جان چھڑا دو, یہ مردوں کے لیے نہیں آئے زندوں کے لیے. قرآن متحدہ ہندوستان میں مجھے تھوڑا یاد ہے یہ رسم, شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو. پرانے جب تھا نا تو ہندوستانیوں میں یہ زیادہ تھی, شاید اب بھی ہوگی. ہم تو لوکل لوگ تھے تو وہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا نا, بے ہوش ہو جاتا تھا, بیماری کا غلبہ, تو ہاں نہیں وہ سورہ یاسین پڑھتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی پارا لے کے یا قرآن کو لے کے نا تو اس کو پنکھا بنا کے ہوا دیتے تھے. ہاں جی, سمجھا, ایسے قرآن کے ذریعے سے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, اس کو ہوش آ جائے. مرحوم نجم افندی نے بڑے کمال کے 2 مصرے کہے تھے. نجم افندی نے کہا تھا با ہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, با ہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں.
یہ بھی ہوشوں کے لیے نہیں آیا بھائی، ہوش والوں کے لیے آیا ہے، ہوش والوں کے لیے۔ مولا امیر المومنین کیا فرمایا؟ اچھا میں ایک آج کے عزاداروں سے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، دو روایات ہمارے منبر پر بہت پڑھی جاتی ہیں، ایک باب فضائل میں پڑھی جاتی ہے، ایک باب مصائب میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے، باب فضائل میں پڑھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب تک، پھر ہاتھ کھڑا کریں جس نے یہ سنی ہوئی بات، سب نے سنی کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب تک، پاؤں رکھنے تک قرآن پاک، تو جس آقا کے شیعہ وہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کرتا ہے تو 50 سالوں میں بھی ختم نہیں کر سکتا۔ 60 سال تیری زندگی ہوگی تو جو قرآن نہیں پڑھنا، تم 50 سال کے، 40 سال کے، 30 سال کے، 25 سال کے جوان بیٹھے تم قرآن نہیں پڑھنا۔ نعروں کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ مجالس میں مقابلے دیکھے آپ، کوئی لمبا نعرہ کون لگاتا، ایک تو ہوتا تھا نا آواز سے لمبا، اب ویسے لمبے ہو گئے ہیں، وہ بولو بولو سے شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہوں کہ وہ اپنی تہذیب بھی ہم بھول گئے۔ ہم اپنی جو روایت تھی نا، ایک بڑی خوبصورت پاکیزہ روایت تھی، وہ بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ صاحبان علم کو منبر سے دور کرنے کا نتیجہ۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری نے نا بڑی خوبصورت بات، وہ توحید کے موضوع پر ان کی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو پرستش ہے نا، بلکہ مطلقاً بات کرتے ہیں کہ پرستش، کسی کی پوجا کرنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ تصور کریں کہ ایک ایسا دنیا کا خطہ جہاں کوئی دین قرآن نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں آیا، وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کے آگے سر جھکاتے ہوں گے، کیونکہ سر جھکانا کسی کے آگے یہ انسان کی فطرت، جبلت ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی چاند سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کے سامنے، کوئی دریاؤں کا پجاری ہے، کوئی گھوڑے کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی درخت کے آگے، کوئی کسی بندے کے آگے، تو ہے نا۔ وہ فرماتے تھے یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک بچہ جب اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کی حقیقی تکمیل کیا ہے کہ ماں دودھ پلا دے، ماں دودھ پلا دے گی، اس کی پیاس بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ماں دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، ایسا ہوتا ہے، جو چیز آئی وہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، اس کو اپنا اس بھوک اور پیاس کو ختم کرنا ہے۔ کاغذ منہ میں ڈال لے گا، مٹی کھا لے گا، کوئی چیز آئے گی منہ میں ڈال لے گا۔ وہ فرماتے ہیں پرستش بھی انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے کہ اس نے سر تو جھکانا ہی جھکانا ہے۔ انبیاء یہ بتانے آئے تھے کہ لائق پرستش کون ہے۔ انبیاء پرستش سکھانے نہیں، یہ بتانے آئے لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو لائق پرستش ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بھائی انسان کے جو تشنگی کی حقیقی تکمیل ہے وہ علم کے ذریعے ہے۔ اگر علم دو گے لوگوں کو تو انشاءاللہ علم کے ذریعے ان کی تشنگی دور ہوگی، اور جب عالم مہیا نہیں ہوگا تو پھر مٹی کھا کے پیٹ بھریں گے، اور کیا ہوگا؟ صلوات پڑھو ذرا سارے توجہ ہے میرے محترم۔ تو دین شناس بننے پہ زور دیا، اور جب ہم بات دین کی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر دین 3 چیزوں کا نام ہے: اصول دین، فروع دین، اخلاقیات۔ اصول دین یعنی عقیدہ، فروع دین یعنی عمل،
اخلاقیات جس میں پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت شامل ہے۔ اب سارے دوست بتائیں، آپ نے شیعہ عقائد کو پراپر پڑھا ہے؟ شیعہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے باقاعدہ پراپر احکام سیکھے ہیں؟ آپ نے فقہ کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت پیغمبر یا آل پیغمبر پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہو؟ سیرت پر حالانکہ اتنی کتابیں الحمدللہ شیعہ علماء نے لکھی نبی کریم کی سیرت پر، نہ ہم نے عقیدے کو پڑھا ہے، نہ ہم نے باقاعدہ جو واجبات ہیں اس کو سیکھا ہے، اور نہ ہی ہم نے سیرت کو پڑھا ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا، یہ ماحول سے متاثر ہو کے دین ہے۔ میں کل انشاءاللہ اگر کسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تو کل عرض کروں گا کہ ہمارے، لیکن میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حتیٰ جو لوگ متوجہ ہیں واجبات کی طرف، انہوں نے بھی دیکھا دیکھی کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی پراپر سیکھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں ابھی جو وضو کو شروع کرتے ہیں پاؤں دھونے سے؟ ایمان سے بتاؤ، پاؤں کا دھونا یہ شیعہ کے واجبات یا مستحبات میں بھی شامل ہے؟ پاؤں دھونا تو مستحبات میں بھی شامل نہیں۔ پاؤں دھونا صرف ایک صورت میں، وہ بھی واجب ہو جائے گا اگر پاؤں تمہارے نجس ہیں، کیونکہ مسح کرنا ہے نا جی پاؤں پر، تو اعضائے مسح کو پاک ہونا چاہیے، اس صورت میں پھر دھونا ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، پاؤں دھوتے ہیں پھر گیلے پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ گیلے پاؤں پہ۔ وہ غالباً اکاڑا کینٹ میں ایک دفعہ ایک فوجی بھائی کیپٹن تھے، کیا تھا ان کا رینک، تو وضو کیا انہوں نے، پاؤں دھوئے، پاؤں گیلے پاؤں پہ مسح کیا، تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ بھائی گیلے پاؤں پر مسح نہیں ہوتا۔ ان کہتے واہ، 30 سال ہو گئے مجھے مجلسیں سنتے ہوئے، میرا وضو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا 100 سال بھی سنتے رہو ایسی مجلسیں، وضو ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور دوڑا قصیدہ سننے سے وضو ٹھیک ہونا ہے، یہ وضو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہونا ہے۔ میں کسی اور طرف چلا گیا، خدا کے لیے قرآن ایک باب فضائل میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم زندگی میں نہ پڑھتے، باب مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو سچی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا، سورہ مبارکہ کہف کی آیات تلاوت کر رہے تھے، اِنَّ صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ نوکے نیزہ پر مولا حسین کے سر مبارک نے یہ تلاوت کی، ایک شامی کہتا ہے آپ اصحاب کہف سے بھی بڑی نشانی ہے۔ تن کربلا میں پڑا ہے، پامال شدہ لاشا مولا حسین علیہ السلام کربلا میں پڑا ہے، سر نوکے نیزہ پر ہے، اور شیعہ سنی نے لکھا ہے خدا کی قسم نہ زیر میں فرق آیا نہ قرآن کی زبر میں فرق آیا۔ اور بھائی جس مولا کے عزادار ہو، ماتمی ہو، زنجیر زن ہو، خون کا پرسہ پیش کرتے ہو، وہ تو نوکے نیزہ پر بھی تلاوت کر رہا ہے، تو بستر پر بیٹھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کدھر جا رہے ہیں، کدھر رخ ہو گیا ہمارا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں حافظ آباد میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس حافظ آباد کے علاقے میں سردار صاحب نے مجلس پڑھی شہزادہ علی اکبر کی اذان کی، کہتے 25,000 سے زیادہ کا مجمع ہوگا شب عاشور، اذان علی اکبر کی مجلس۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ نماز کے وقت ہم صرف 2 بندے مسجد میں تھے۔ 25,000 سے زیادہ لوگ جنہوں نے شب بیداری کی، جنہوں نے اذان علی اکبر سننے کے لیے جو جاگتے رہے، اور مجلس کے بعد مسجد میں صرف 2 بندے تھے۔
کربلا میں جو اذان علی اکبر علیہ السلام کے بعد پھر نماز قائم ہوئی تھی یا لوگ سو گئے تھے جا کے؟ یہ ہماری نتیجہ ہاں، لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے مجلس سننے والے، اذان علی اکبر سننے والے 25,000 ہیں، اور مولا حسین جو نماز پڑھا رہے تھے 2 بندے پڑھ رہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بانیان بھی ابھی پہنچے ہیں جبکہ 10 بج رہے ہیں، تو میرا ٹائم 9 سے 10 بجے ہے جی۔ میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کیونکہ دن میں بھی مصروفیت رہتی ہے۔ آج تو حفظ آباد سے آتا ہوں پڑھ کے، باقی دنوں میں 3-3 4-4 پروگرام ہیں روزانہ کے، تو میں بھی گوشت پوشت کا انسان ہوں، مجھے بھی آرام چاہیے، مجھے بھی ریسٹ چاہیے۔ تو آپ تو تنظیمی لوگ ہیں یار، آپ کو تو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ سارا جہان نہ کرے، آئیو والے کیوں نہ کریں؟ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ جو تنظیم کے افراد ہیں، یعنی تنظیمی افراد کا مطلب ان منظم لوگ ہیں، اور نظم میں سب سے پہلے تو وقت کی پابندی آتی ہے۔ اُوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، الوقت سیف قاطع یقطع قبل ان یقطع کا مولا امیر فرماتے ہیں۔ یہ سنو، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ وقت کے قدردان بنو خدا کے لیے، وقت کی پابندی کرو۔ میں رضوان شاہ جی بتائیں، میں آ گیا تھا نا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں 8:15 بجے، میرا بانی مجھے کہہ رہے گھنٹہ پہلے ہی آ گئے۔ میں نے کہا میں واپس چلا جاتا، اور یہاں میں 9 بجے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ 2 بندے، ایک میری خواہش پہ آپ نے پڑھایا، ایک اپنی خواہش پہ پڑھایا، 10 منٹ انہوں نے لیے، تو وہ میں تو نہیں نا وہ لیٹ ہوا نا، بس آپ گواہی دیں کہ میں لیٹ نہیں ہوا، باقی آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ۔ باقی 4 مجالس میں بھی میں لیٹ نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے۔ یکم سفر کو نبی زادیوں کا لوٹا قافلہ شام پہنچا۔ ساحل بن سعد ساعدی رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، اور میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگوں کے نئے اور بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھی۔ صحابی رسول کہتا ہے میں نے ذہن پر زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہا میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، میرا تو گزر ہو رہا تھا، تو یہ جشن کا سامان کیسا ہے؟ شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ کہتا میں نے پوچھا بتاؤ تسی کیا ہوا؟ کہا آج نبی زادیوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لایا گیا ہے کربلا سے۔ شہیدان کربلا کے سر لائے گئے ہیں جو آج یزید کے دربار میں پیش ہونے، یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، یزید کی کامیابی کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ صحابی رسول تھا، تڑپ گیا، کیسے بے حیا مسلمان، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہے اور مسلمان جشن منا رہے۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں باب الساعات پہ پہنچا، جی منظر تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نیزے جن پر کچھ سر سوار تھے وہ بازار شام میں داخل ہوئے۔ کہتا میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر
جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے ساتھ کے۔ صحابی رسول کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دیا۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ کہتا ہے ایک ناکہ پر ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، تو پہلا فرض ہے میں سلام کرنے والا، لہذا تو بتا تو کون ہے؟ کہا میرا نام سہل ہے، سعد کا بیٹا ہوں، انصار کے قبیلے سے ہوں، میں مدینے کے رہنے والا ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ بچی کو جب علم ہوا نا کہ میرے نانا کا صحابی ہے، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف کروایا، انا سکینہ بنت الحسین، اور میرے جد کا صحابی میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ صالح سعیدی عرض کرتا ہے بنت امام، اے بنت پیغمبر، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو کہ جناب سکینہ کی حسرت، یہ کہتی میرے نانا کا صحابی، ہاں پر اگر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ نبی زادیاں ننگے سر، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، اور شام کے لوگ اشارے کر کر کے پوچھتے ہیں علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی۔ صالح سعیدی کہتا ہے میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گئے شمر یہ دینار مجھ سے لے لے اور سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ اس نے دینار لے لیے، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا۔ کہتا ہے میں سروں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ان کی زیارت کرتے ہوئے چھتوں پر عورتیں سوار تھیں اور ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ صالح سعیدی کہتا ہے ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا جب فرزند زہرا کو پتھر لگا، کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ صالح سعیدی کہتا ہے میری دعا بھی ختم نہ ہوئی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ میں عرض کروں گا اے صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کہ زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی سے بھاگ رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی اور ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقبل وهو ابن اللہ، ابن سعد کو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، وَيَاكُمْ مَا فِيكُمْ مُسْلِمْ، وہ برباد ہو جاؤ، تم میں کوئی مسلمان نہ رہا جو رسول کے بیٹے کی نصرت کرے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبون۔ کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول فرما، اذن آزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے، مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، کریم مالک بیمار مومنین کو شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، جو جوان بے روزگار ہیں باعزت روزگار نوکری عطا فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، کریم اللہ ہمیں دین دار بنائے، ہمیں دین شناس بھی بنا، ہمیں دین پر عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ ذکر کا ثواب آج کے بانیان کے مرحومین ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔